بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو کچھ بتایا تھا ناظرین، رات گئے تک بھی اور آج بھی کوششیں جاری رہیں کہ کسی طریقے سے معاملہ ایکسٹینشن تک چلا جائے، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا سکتا ہوں کہ ولی عہد شہزادے اب اس موڈ میں نظر نہیں آتے کہ وہ بوڑھے بادشاہ کو دوبارہ کنٹینیو کرنے دیں گے۔ میں آپ کو ناظرین ایک اور چیز بھی بتاتا ہوں، اعظم سواتی صاحب نے ان پہ ایٹم بم گرا دیا ہے۔ جو انہوں نے کہا ہے وہ میڈیا رپورٹ نہیں کرے گا، تو میں اپنی ویڈیو کا اس کو حصہ بناتا ہوں۔ آج انہوں نے یہ بات کی ابھی سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے، میں آپ کو سارا بتاتا ہوں، لیکن آپ کو سب سے پہلے میں وہ 5th جنریشن وار کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو اس قوم کے خلاف انہوں نے لڑی ہے۔ وہ 5th جنریشن وار جو ہم نے اسرائیل کے خلاف لڑنی تھی، وہ 5th جنریشن وار جو ہم نے بھارت کے خلاف لڑنی تھی، وہ 5th جنریشن وار اپنی قوم کے خلاف لڑی گئی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کی فنکاریاں دیکھیں ذرا، یعنی بندہ ایک دفعہ تو حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ کس قسم کے لوگ ہیں، کس کماش کے لوگ ہیں۔ عمران خان نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا کہا، انہوں نے پی ڈی ایم کو فوراً بیانیہ دیا کہ آپ کہیں کہ یہ سازش ہے۔ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو جتوانے کے لیے 2/3 اکثریت یہ ای وی ایم مشین لانا چاہتی ہیں۔ ای وی ایم مشین کو اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرے گی۔ یہ بیانیہ 5th جنریشن وار میں جو فراڈ ہوتا ہے نا، اس کے لیے پی ڈی ایم کو دیا گیا، لیکن اندر خانے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی سب سے زیادہ مخالفت انہی لوگوں نے کی، طاقتور حلقوں نے۔ سو پی ڈی ایم کو بتایا کہ آپ کو ہو جی اسٹیبلشمنٹ کا یہ منصوبہ ہے، لیکن اصل میں اس کے خلاف تھے، اور عمران خان صرف چاہتا تھا کہ یہ لگ جائے تاکہ طاقتور حلقوں کا کردار الیکشن سے ختم ہو جائے۔ یہ عمران خان کی سسٹم کے اندر رہ کے کوشش تھی۔ ایک اور آپ کو بتاتا ہوں چیز، احتساب کا معاملہ۔ عوام میں کچھ اینکر چھوڑے ہوئے تھے، اور جی ننجا ٹرٹل صاحب بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں، اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، ٹاؤٹس ہیں نا ان کے، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، کوئی نہیں بچے گا، سب زبردوست ہونے والے ہیں، اس طرح کی باتیں ہم سنتے تھے۔ ایک طرف یہ بات کرتے تھے، اندر خانے عمران خان کو کہتے تھے کہ آپ کرپشن پہ چھوڑ دیں، دھیان نہ دیں، کرپشن کو رہنے دیں، آپ اکانومی پہ دھیان دیں۔ نیب کو کنٹرول کر کے کہتے تھے کہ کسی پہ پکا کیس نہیں بنانا، جس کا پکا کیس بھی ہے وہ بھی خراب کر دو، ڈاکیومنٹ گما دو۔ وہاں پہ یہ انفلوئنس تھا، اور میڈیا کو یہ بیانیہ فیڈ کرتے تھے۔ یہ سب ایک ہی طرف سے ہوتا تھا، ایک ہی سائڈ سے آتا تھا، یہ 5th جنریشن وار قوم کے خلاف ہے۔ میڈیا کو کیا بیانیہ دیتے تھے کہ آپ نے یہ بیانیہ بنانا ہے کہ عمران خان نے نمبر 1 احتساب کر کے ملک کی معیشت خراب کر دی ہے، نمبر 2 عمران خان 3 سال سے لگا ہے، 2 سال سے یا شروع میں 1 سال سے، اور دیکھ لیں کسی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملے۔ ایک طرف خود ہی کیس نہیں چلنے دیتے تھے، اندر خانے عمران خان کو کہتے تھے احتساب کو رہنے دیں، میڈیا پہ بیانیہ چلاتے تھے کہ دیکھیں جی طاقتور بڑے جی، کوئی نہیں بچے گا جی، سب کو ٹھوس دیں گے جی، $70 ارب لے لیں گے، وصول کر لیں گے، $50 ارب لے لیں گے۔ اندر خانے کرپشن والوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ یہ 5th جنریشن وار لڑی گئی ہے قوم کے خلاف۔ بھارت کے ساتھ کشمیر کے معاملات میں سب کچھ پہلے سے جو بھی تھا انڈرسٹینڈنگ تھی۔ پی ڈی ایم کو بیانیہ دیا گیا کہ آپ یہ بیانیہ بنائیں کہ جی عمران خان نے کشمیر کا سودا کر دیا ہے۔ بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، دل زخمی ہے اور دکھی ہے، لیکن یہ 5th جنریشن وار اپنی قوم کے خلاف لڑی گئی ہے۔ ایک وقت تھا کہ یہ 5th جنریشن وار قوم کے ساتھ مل کے بھارت کے خلاف لڑی جا رہی تھی، لیکن پھر ایک ایسا پلٹا کھایا حالات نے کہ یہ 5th جنریشن وار اپنی قوم کے خلاف لڑی گئی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا وجہ ہے۔ میں ایک ویڈیو کو روکے رکھے ہوئے ہوں، میں وہ ویڈیو پہ کام کر رہا تھا، میں نے روکی ہوئی ہے کہ اس کا صحیح ٹائم آ جائے۔ انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو میں چودھری نثار کی طرح نہیں کروں گا، بہت جلد آپ کے سامنے وہ آئے گی، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ پاکستان کا مستقبل کتنا ڈومڈ ہے اگر کچھ بڑے فیصلے نہ کیے گئے تو۔ اب آتے ہیں، عمران خان نے جارحانہ انداز تو اپنا لیا تھا، لیکن جب سے ان کے اوپر حملہ ہوا ہے انہوں نے تمام کشتیاں جلا دی ہیں۔ دیکھیں جب جان سے مارنے پہ کوئی آ گیا نا تو پھر اس کے بعد خوف دور ہو جاتا ہے بالکل ہی۔ اگر کوئی، ان کو تو ویسے بھی خوف نہیں تھا، لیکن جو ایک ہوتا ہے نا کہ تھوڑا پردہ رکھ لیں، تھوڑی بات کر لیں، جو کچھ عمران خان جانتے ہیں، اب تصور نہیں کر سکتے کہ اگر وہ بندہ بول دے نا ایک دفعہ، اس کے بعد یہ عمران خان پہ بے شک سیڈیشن کا چارج لگا دیں، جیل میں ڈال دیں، جو مرضی کر لیں، عوام کو پتا چل جانا ہے۔ اور ان کا مسئلہ سب سے بڑا پتہ ہے کیا بنا ہوا ہے؟ انہوں نے طاہر القادری کے خلاف ایکشن لینا ہے تو ایک مخصوص طبقہ طاہر القادری کو فالو کرتا ہے۔ اگر ٹی ایل پی جماعت کو آپ نے کرنا ہے، مخصوص طبقہ ہے وہ فالو کرتا ہے۔ آپ نے نواز شریف کو کرنا ہے، ایک مخصوص طبقہ، بزنس والے، کرپٹ کچھ لوگ ہیں۔ آپ نے زرداری کو کرنا، مخصوص عمران خان کے خلاف جب یہ جاتے ہیں نا
پورے ملک میں اکراس دا بورڈ ان کے خلاف نفرت پھیل رہی ہے اور یہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا. یہ ان کا ڈائلیما ہے جو یہ سمجھ نہیں پائے. یہ شروع میں سمجھ نہیں پائے کہ ہم جب اس کے خلاف کوئی ایکشن لیتے ہیں تو ہمارے خلاف نفرت بڑھتی کیوں جا رہی ہے. پہلے انہیں یہ رپورٹیں دی گئی جی بوٹس ہیں سوشل میڈیا پہ ایسے ہی بس جی وہ مشینیں لگی ہوئی ہیں ان کی, وہ جی ایسے ٹویٹیں ہوتی ہیں آپ کے خلاف, کوئی ایسی بات نہیں ہے. انہیں اب تک یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ کیونکہ عمران خان کی سپورٹ اکراس دا بورڈر پورے پاکستان میں, جب آپ عمران خان کے خلاف جاتے ہیں پورے پاکستان میں آپ کے خلاف نفرت ہوتی ہے. میں جو سینٹیمنٹ دیکھ رہا ہوں, جو نیا بھی بادشاہ آئے گا اب لوگ اس کو ایسے محبت نہیں دیں گے, نہ اس کو عزت ملے گی. اب وہ جو ہوتا تھا نا کہ انکنڈیشنل لو, وہ ختم ہو گیا ہے قوم کا, سارا چس اتر گیا ہے قوم کا. اب قوم ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ نے اگر محبت ہماری پانی ہے, ہماری عزت اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو ارن کرنی پڑے گی. رسپیکٹ مسٹ بی ارنڈ. تو اگلے والے کے لیے بڑا مشکل جاب ہوگا رسپیکٹ ارن کرنا. ہی کین اسٹارٹ ود میجر جنرل فیصل نصیر کا کورٹ مارشل, بریگیڈیئر فہیم کا کورٹ مارشل, اور باقی جن لوگوں نے بھی اس میں 2 ڈی جے بابوز بھی ہیں جنہوں نے سیاست میں بہت غلط حصہ لیا ہے, ان سب کا اگر کورٹ مارشل ہو جاتا ہے تو یہاں سے شروعات ہوگی اور قوم فوراً عزت کرنا شروع کر دے گی. میں آپ کو کوئک راستہ بتا رہا ہوں نئے والے بادشاہ کے لیے, اور پھر بادشاہ سے پیچھے ہٹنا پڑے گا اور جمہوریت کو پنپنے دینا پڑے گا. لیکن یہ اگلے سٹیپس ہیں. اب آتے ہیں اس چیز کی طرف جو ان پہ ایٹم بم گرایا ہے اعظم سواتی نے. یہ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, انہوں نے اس کی اردو میں ٹرانسلیشن بھی کر دی ہے. یہ ٹویٹس کا سلسلہ ہے, میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں. سٹارٹ ہوتا ہے جنرل باجوہ صاحب, دا انٹائر نیشن نوز بائی ناؤ. لیکن میں آپ کو اس کا اردو ترجمہ جو بڑا زبردست کیا ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں. جنرل باجوہ صاحب, اب تک پوری قوم جان چکی ہے کہ ایک سینئر شہری اور موجودہ سینیٹر کے آئینی طور پر محفوظ کردہ ٹویٹ میں آپ کو نام لے کر مخاطب کرتے ہوئے مجھے دی گئی ماورائے عدالت سزا کی حد کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ اتنا گھنونا غیر تحریری جرم, یعنی لکھا ہوا تو کہیں نہیں ہے, کسی قانون میں نہیں ہے کہ یہ جرم ہے, جس نے پہلے مجھے تشدد کا نشانہ بنایا, میرے گھر پر غیر قانونی چھاپا, ذاتی املاک کی چوری اور گھر میں توڑ پھوڑ, گھریلو عملے کی پٹائی, خاندان اور پوتیوں کی موجودگی میں گرفتاری اور جسمانی حملہ. اس کے بعد مجھے نامعلوم مقام پر لے جاتے ہوئے گاڑی میں بدترین جسمانی تشدد, FIA تھانے جاتے ہوئے نامعلوم مقام پر کپڑے اتار کر اس مقام پر ویڈیو بنانا, پیمز میڈیکل ٹیم پر اثر انداز ہونا, یعنی جب ان کا میڈیکل کروایا گیا تو پیمز میڈیکل ٹیم پر بھی یہ لوگ اثر انداز ہوئے, اور نچلی عدالتوں سے 3 بار پولیس کا ریمانڈ لینا. جنرل باجوہ صاحب, اقتدار میں موجود چند لوگوں کے لیے اگر یہ سنگین غیر انسانی ظالمانہ اور غیر معمولی سزا کافی نہیں تھی تو وہ مزید نچلی سطح پر آ گئے اور ایک شادی شدہ دادی اور دادا کی انتہائی حقیر ذاتی ویڈیو جاری کر دی تاکہ اپنے ہونٹوں پر میں مور لگا دوں اور اپنے ضمیر کے جبر کے تحت دبا لوں. جنرل باجوہ صاحب, آج ایک 74 سالہ سینیٹر اور بہت سے دوسرے لوگوں پر تاریخ اور بدترین ظلم و ستم سے پردہ اٹھایا گیا ہے. وہ پہلا یا آخری نہیں جسے بے عزت کیا جائے. ہزاروں ہیں لیکن کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ وہ شکاریوں کو بے نقاب کرنے کے لیے عوام کے سامنے آئے. جو کچھ میرے ساتھ کیا گیا ہے اسے ختم نہیں کیا جا سکتا, مگر میں یہ اسلام میں شادی کے مقدس ترین اداروں اور کسی بھی ممکنہ متاثرین کے تحفظ کے لیے کر رہا ہوں, جو ایک عام شہری, ایک صحافی, ایک طالب علم, ایک MNA, ایک سینیٹر, ایک ٹیکنوکریٹ, ایک تاجر, ایک بیوروکریٹ, ایک مذہبی اسکالر, ایک استاد, ایک وکیل یا ایک جنرل کے لیے ہے. مطلب ان سب کے لیے میں یہ کر رہا ہوں. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ 70 سال پہلے کر لیں, 70-80 سال پہلے, 80 سال پہلے کا ظالم ترین شخص جو ہٹلر تھا, وہ بھی مورخین کو ہولوکاسٹ کی ہولناکیوں اور بربریت کی تصویر کشی ریکارڈنگ محفوظ کرنے سے نہیں روک سکا. یعنی ہٹلر بھی کوشش کرتا رہا کہ رک جائے, نہیں رک سکا. لوگوں نے سب کچھ نوٹ کیا, دنیا کے سامنے سارے مظالم آ گئے. ہم سوشل میڈیا کے انفارمیشن ٹیک اوور ہائپ کے دور میں جی رہے ہیں, جو کہ ایک بیس بدلی ہوئی نعمت ہے, بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. ایک آواز ہے اور بے آواز کمزوروں کا ترجمان ہے, اور یہ طاقتور اور بے اختیار دونوں کے لیے دستیاب ہے. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں, جنرل باجوہ صاحب,
अब पाकिस्तान की तारीख के मुसन्निफीन और तारीखदान सोशल मीडिया के मौसर तरीन टूल से पाकिस्तान को गुलामी और जबर के दौर से आजाद कराने में अपना किरदार अदा करेंगे। और एंडी, मैं आपको लास्ट ट्वीट बताता हूं इनके इस तरह की, हम सब इंतजार करेंगे। जो वक्त होता है वो बेहतरीन उस्ताद होता है और ऑब्जर्वर होता है। हिस्ट्री विल बी रिटन विद एविडेंस, तारीख सबूतों के साथ लिखी जाएगी। एज टू हु डिस्ट्रॉयड, किसने हमारी मईशत तबाह की, हमारी सियासत तबाह की, हमारी अखलाकियात तबाह की, हमारा अखलाकी स्ट्रक्चर तबाह किया, सिर्फ अपने जाती मफादात के चक्कर में। नाज़रीन, ये आदम सवाती ने जई तई फेर के रख दिया नाम लेकर। एंड में जो आखिरी ट्वीट है ना, ये आजम सवाती का ये एक थ्रेड पाकिस्तान में 75 साल से जितने एंटी एस्टेब्लिशमेंट सिविलियन सुप्रीमेसी के सो कॉल्ड थानेदार थे ना, ये उन सब की सारी जिंदगी पर भारी है। आजम सवाती घुस के फट गए हैं इनके, और अब ये खुलता जाएगा मामला, क्योंकि लोगों ने खौफ के बुत तोड़ दी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल गया मार सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, किसको बेइज्जत करने की कोशिश कर सकते हैं। देखें, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। ये आपको इसी से डराते हैं, ये आपको अपने प्यारों की जिंदगियों से, उनकी अखलाकी वीडियोस, तस्वीरों से डराते हैं। लेकिन अगर ये डर का, खौफ का बुत आप तोड़ दें तो फिर ये आपका कुछ नहीं कर सकते। कितनों को मारेंगे? 23 करोड़ का मुल्क है। 5th जनरेशन वॉर भी कितनों के खिलाफ लड़ेंगे। अवाम समझदार हो चुकी है। तो आपके सामने ये हकायक मैंने रख दिए हैं, बहुत कुछ बदलने वाला है। इमरान खान आप किसी को एनआरओ नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं दूसरे अफसर का भी नाम बता दूंगा। और इमरान खान को यह तक पता है कि कितनी देर वो कमरा बंद रहा जिसमें मॉनिटरिंग हो रही थी, क्योंकि ये तो सिंपल बात है कि जैसे ही इमरान खान पे हमला हुआ, आधे घंटे के अंदर अंदर उस बंदे की वीडियोस आ जाती हैं, वो बयान आ जाना शुरू हो जाते हैं, फिर दूसरा बयान आ जाता है। ये सब कुछ बताता है कि सब कुछ मॉनिटर किया जा रहा था। फिर जैसे ही वो बंदा पकड़ा गया, उसको फौरन अपने हवाले करवाया, वीडियोस बनाई, जारी करवाई बयानियां बनाने के लिए। अब मैं कुछ सवाल छोड़े जा रहा हूं, ये सवाल आपने लाजमी करने हैं। अरशद शरीफ का जनाजा एक तरफ पड़ा था और नंबर 1 आके हमें बता रहे थे कि देखें, कीनिया की पुलिस ने कहा है कि ये एक हादसा है, तो इसके हवाले से भी देखना चाहिए, बाकी तहकीकात में सलमान इकबाल को भी शामिल करना चाहिए, वटेवर जो भी उन्होंने कहा। ये सवालात क्यों कर रहे थे? क्यों कह रहे थे कि कीनिया की पुलिस ने हादसा कहा है और ये कहा है, जबकि कीनिया, मेरा आपसे सवाल है, मुझे आपने कमेंट में बताना है, क्या यह मुमकिन है कि नंबर 1 को ना पता हो कि अरशद शरीफ की असल हालत क्या है? क्या यह मुमकिन है कि नंबर 1 को पता ना हो कि अरशद शरीफ की कीनिया में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो क्या है? क्या यह मुमकिन है कि जब जनाजा हो रहा था नंबर 1 को यह पता ना हो कि पिम्स में क्या हालात थे, वो रिपोर्ट क्या थी और वहां पे क्या देखा गया था? क्या ये मुमकिन था? अचानक अभी वीडियो चला के और ये बता के जी कि ये हुआ वो हुआ हमें बताया जा रहा है। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि उन्हें ना पता हो। लेकिन आप भी मुझे बताएं, आपको क्या लगता है? मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं इस वीडियो को। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक सबका हामी नासिर हो। आप सबको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।